اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک مجاہد اپنے ہتھیار کو استعمال کر کے دشمن سے اپنا دفاع کرتا ہے، بالکل اسی طرح مومن کو جب کسی پریشانی، مصیبت اور آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فوراً دعا کے ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال و اکرام کے دربار میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنی درخواست اس کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے۔ وہ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے اور اس عبادت سے اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ بندے کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ یا تو مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر دعا کرنے والے سے اس کی دعا کی بدولت اس کی ایسی برائی مٹا دی جاتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی کثرت سے عطا فرمائیں گے۔ ثابت ہوا کہ مومن کی گئی دعا کسی صورت ضائع و بیکار نہیں جاتی، بلکہ اس کی قدردانی کی جاتی ہے اور اسے ضرور عطا سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کریم کس قدر جود و عطا کی آندھیاں چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر کے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو عطا کرنے کے لیے کس قدر حریص ہیں اور کس قدر اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب اس کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو عطا کروں اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ اللہ کریم کی عطا و بخشش کے سیل رواں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار یقیناً سخاوت کرنے والا، حیا کرنے والا۔ جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے، انہیں خالی ہاتھ لٹائے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کتنا بے مثال سخی داتا ہے کہ اسے اپنے گنہگار بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ حضرت انسان پر کہ ایسے داتا کا در چھوڑ کر مخلوق کے آستانوں پر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ یقین کر لیں کہ اللہ آپ کی التجاؤں کو سنتا ہے۔ آپ کی التجاؤں کو اگر سننے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف وہی ذات برحق ہے، وہی سن سکتی ہے اور مصائب اور تکلیف کا ازالہ کر سکتی ہے۔ اسی بات کی نشاندہی قرآن پاک یوں کرتا ہے، کون ہے بے قرار و لاچار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہ کام کرنے والا ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لیکن آج ہم اس حقیقت سے ناشنائی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے الٹ رویے کو اختیار کرتے ہوئے جب ہم کسی حادثہ یا مقدمہ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جب کسی الجھن یا پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب کبھی قرضہ کے بوجھ میں دب جائے، جب ہم روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جب اولاد نرینہ سے محرومی کا زخم لگ جاتا ہے، جب کسی موذی بیماری کے پنجوں میں پھنس جاتے ہیں، اور جب کسی مالی اور جانی نقصان کے اندیشے کے شکنجے میں کس جاتے ہیں، تو پھر اس مصیبت پریشانی کے موقع پر اپنے خالق اور مالک حقیقی داتا کو، جو اس موقع پر سب معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے آہذاری کرتے ہیں، مردوں کے آستانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں
کہ شاید یہ ہماری فریاد سن کر ہماری مدد کریں اور ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جب معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز کھانے کا ذرہ چھین کر لے جائے تو تم اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو جو ایسے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جن سے تم مدد مانگتے ہو اور مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ جو خود کمزور ہیں وہ کس کو طاقت اور توانائی کیسے بخش سکتا ہے، اور دے تو کیا سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو جو کسی چیز کا مالک ہو۔ یہ تو کسی چیز کے مالک کیا خود رب ذوالجلال کی ملکیت ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تمام حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ مشکلات، آفات، تبلیات، پریشانیوں کے وقت نجات و کامیابی کے لیے اسی اللہ کریم کے حضور دعائیں کریں، اسی اللہ کریم کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر زاریاں کریں، گریہ زاریاں کریں، سسکیاں بھریں، آنسو بہائیں، فریادیں کریں۔ ایسے محبوب کریم اور رحیم سخی داتا کے ہوتے ہوئے ہم کیوں کسی اور سے مانگتے ہیں، کیوں کسی اور کے آگے دستے سوال درازی کرتے ہیں، کیوں کسی اور سے اپنی تمنائیں اور امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، کیوں کسی اور کے آگے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں اور التجائیں کریں۔ اے مولا کریم، ہم صرف اور صرف اپنی مشکلات میں تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ہی لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نہ ہم نے تیرے مقابلے میں کسی اور کو مانا ہے، اور نہ کسی سے امیدیں ہیں، اور نہ کسی سے آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، اور نہ تمنائیں ہیں، نہ تمنائیں وابستہ کی ہیں، کیونکہ ہمارا آسرا فریاد رس، بگڑی بنانے والا، داتا غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور، مشکل کشا، حاجت روا، الغرض سب کچھ تو ہی تو ہے میرے مولا، تو ہی تو ہے میرے اللہ، تو ہی تو میرا رب ہے، لہٰذا ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹا، ہماری جھولی کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے بھر دے۔ اگر ہم تیرے در سے خالی لوٹ گئے تو ہم پھر بتا تیرا در چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم تیرے در سے خالی لوٹ گئے تو پھر بتا ہم تیرا در چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں کہ جہاں سے دامن امید بھر سکتا ہے، یقیناً ہمارے جانے کی کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دعا نہ مانگنے کے تکبر کے متعلق وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اپنے بے پرواہ داتا کے کرم فرمایوں کا اندازہ لگائیں کہ وہ نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا ہے۔ اس سے جتنا زیادہ مانگیں، جتنا زیادہ اس سے التجائیں کریں، دعا کے ذریعے سے رابطہ رکھیں، جتنی زیادہ اپنی فرمائش کریں گے اور اس سے مانگیں گے، اس کے سامنے رکھیں گے، وہ اسی قدر زیادہ خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا جاتا ہے۔ کوئی اور بھی ہے کوئی ایسی ہستی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری چھوٹی سی کاوش تمام مسلمانوں کو پسند آئے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی اللہ معاف فرمائے، اور جس کو کوئی بری لگے وہ بھی معاف فرمائے۔ اللہ حامی و ناصر۔